اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پرعام جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی صاحب، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 100 اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 98۔ اس سورہ کے مختلف نام ہیں جن میں سب سے مشہور سورہ بینہ، سورہ لم یکن، سورہ قیامت، سورہ اہل کتاب اور سورہ بقیہ اور سورہ انفکاک ہے۔ اس کے فضائل اور خواص کے بارے میں کافی احادیث موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ سورہ بینہ کی قرأت کرنے والے کو سن کر ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے خوش ہو جا، اپنی عزت کی قسم میں تجھ سے دنیا و آخرت کے احوال میں سے کسی حال پر سوال نہیں کروں گا، اور تجھ کو جنت میں وہ مقام عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ میں نے کافی احادیث لکھی اس میں سے، لیکن صرف ایک حدیث پڑھی ہے۔ اہل کتاب میں اختلاف کا ذکر ہے۔ اختلاف ان کے پاس واضح دلیل آنے کے بعد رونما ہوا۔ اس دلیل کو ہر فرقے نے اپنے مفاد میں استعمال کیا، جس کی وجہ سے دین میں اختلاف آیا، ورنہ دین کے نقوش اس طرح واضح اور روشن تھے کہ ان میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ موضوعات کے سلسلے میں اور خلاصہ مضامین کے سلسلے میں تفسیر الکوثر کی جلد 10 صفحہ 243 پہ لکھا ہوا ہے۔ اور بھی کچھ عبارت ہے لیکن میں نے مختصر پڑھی ہے۔ اس سورہ کے دوسرے حصے میں اہل کتاب و مشرکین کے اسلام کے مقابلے میں اعتراضات کو مشخص کیا گیا ہے کہ وہ گروہ جو ایمان لایا ہے اور اعمال صالح انجام دیتا ہے وہ بہترین مخلوق ہے، اور وہ گروہ جس نے کفر و شرک اور گناہ کی راہ اختیار کی وہ بدترین مخلوق شمار ہوتی ہے۔ مختصر یہ کہ اس سورہ میں خداوند عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ایمان کے فوائد اور کفار کی سزا، مومنین کی جزا اور حضرت علی علیہ السلام کی خاص فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس سورہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے آیات کے ذیل میں، وہ میں انشاءاللہ آیات الگ الگ بھی بیان کی ہیں انہوں نے، اور اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے۔ سب سے پہلے پہلی جو میں آیات تلاوت کروں گا سورہ بینہ کی، وہ میں آیت تلاوت کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کی تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے وہ میں پڑھوں گا، اور انشاءاللہ جو الفاظ اس میں استعمال ہوئے ان کے معنی جو لکھے ہیں وہ میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے۔ اس آیت میں اہل کتاب و مشرکین کے دعووں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو انہیں یہ اصرار تھا کہ اگر کوئی پیغمبر واضح دلیل کے ساتھ ہم کو دعوت دینے آئے تو ہم قبول کر لیں گے۔ اہل کتاب اس قسم کے ظہور کا انتظار کر رہے تھے، اور اصولی طور پر مشرکین عرب بھی جو اہل کتاب کو اپنے سے زیادہ عالم سمجھتے تھے، اس لیے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، اور جب ان کی آرزویں پوری ہو گئیں تو انہوں نے اپنے راستے کو بدل دیا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار دنیا سے جدا ہونے والے نہیں جب تک ان کے پاس حجت واضحہ اور بینہ نہ آ جائے، یعنی موت سے پہلے حق ان پر واضح ہو جانا ہے اور ان کا عذر ختم کیا جاتا ہے، اور حجت واضحہ عقل ہو یا کوئی نبی و ہادی۔ پھر آگے خاص بینہ کا بیان ہے جس کو بھیج کر تمام اہل کتاب و مشرکین پر حجت تمام کی گئی، اور وہ ہے رسول من اللہ۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تک توریت و انجیل میں موجود تھیں، جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ مشرکین عرب میں بھی آپ کا چرچا تھا کہ ایک ایسی شخصیت آنے والی جو عرب کی ابدی
عشرت و شوکت کا باعث ہوگی، اور عرب کے غلبان بھی حکومت کریں گے۔ اور یہ بات عرب میں ایسے مشہور تھی کہ مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مشرکین مکہ کے ساتھ اہل کتاب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ بینہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاک صحیفہ بنا کر سنائے، ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں درج ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ باطل سے پاک تحریریں ہیں، اور صحیفوں سے مراد وہ کتب ہیں جن پر کچھ لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح قلم پر دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اور وہ کسی کتاب سے نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب تلاوت کرتے تھے تو لگتا تھا کہ صحیفے میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ ان آیت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ بھی لکھا گیا ہے، آج جو خواہش مند ہیں وہ اس تفسیر کو ہدیہ دے کر خریدیں، اور الفاظ کے معنی بھی وہ سیکھ سکتے ہیں اس سے۔ اب کیونکہ طولانی بات ہو جاتی ہے، اس لیے میں الفاظ کے معنی اب نہیں پڑھوں گا، اور صرف آیات، ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ الحمدللہ اسی میں کافی وقت صرف ہو جاتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سننے والے ہیں ان کی سماعت پر گراں بھی نہ گزرے، اور وہ دلچسپی کے ساتھ اس کو سن سکیں، اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ آپ کم سے کم تفسیر پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم سن تو لیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ واضح دلیل آنے کے بعد متفرق ہو گئے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں، جو اپنی آسمانی کتابوں توریت اور انجیل کی تعلیمات اور پیشین گوئی کے مطابق آنے والے رسولوں پر متفق تھے، بلکہ انتظار میں تھے، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح دلائل لے کر آ گئے تو یہ متفرق ہو گئے، کچھ ایمان لائے اور کچھ اپنے کفر پر لوٹ گئے۔ تفرق سے مراد انکار اور اختلاف ہے۔ قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جس پر تمام اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت پر متفق تھے، کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں توریت اور انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور نبوت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص صفات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے کا واضح ذکر موجود تھا، اور کسی یہودی یا نصرانی کو اس میں اختلاف نہیں تھا کہ آخر زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ان کے اس اتفاق کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے، اور جب کبھی مشرکین سے ان کا مقابلہ ہوتا تو آنے والے نبی کے واسطے سے اپنی فتح مانگتے تھے، یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے ہیں ان کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرما۔ اور یہ مشرکوں سے کہتے تھے کہ تم ہمارے خلاف زور آزمائی کر رہے ہو، مگر عن قریب ایک ایسا رسول آنے والا ہے جو تم سب کو زیر کر دے گا، چونکہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو ہماری فتح ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو تمام اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر متفق تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر انکار کر گئے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اس آیت میں بھی یہی مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تفرقہ پیدا ہوا، کچھ ایمان لائے اور بعض انکار کر دیا۔ لفظ البینہ اس میں فاعل کے معنوں میں صفت ہے، یعنی جو خاص لفظ اس میں آیت میں استعمال کیے گئے ہیں وہ تشریح میں جب آ گئے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الگ سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جو شائقین ہیں وہ تفسیر میں نے عرض کیا نا کہ وہ ہدیہ دے کر لیں، اور اس کے معنی بھی اگر ان کو سیکھنا ہے تو سیکھیں، ہر لفظ کے معنی آنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور خاص طور سے جو خطبہ ہیں، خطیب ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، ان کو قرآن کے ہر لفظ کے معنی آنا چاہیے ہیں، اگر کوئی اتفاق سے پوچھ لے تو انہیں شرمندگی نہ ہو۔ اب لفظ البینہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اسم فاعل کے معنوں میں صفت ہے، یعنی حق کو بیان کرنے والی، یا اس دلیل کو بینہ کہا جاتا ہے جو دعوے کو ثابت کر دے۔ یہاں پر کھلی حقیقت اور ایسی روشن و واضح دلیل و برہان مراد ہے جو حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرے، اور وہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر حق و باطل الگ الگ کر دیا۔ تفسیر الکوثر میں مرقوم ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنی آسمانی کتابوں توریت و انجیل کی تعلیمات اور پیشین گوئی کے مطابق آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر متفق تھے اور انتظار میں تھے، لیکن جب یہ رسول واضح دلیل لے کر آ گئے تو لوگ متفرق ہو گئے، کچھ ایمان لائے اور کچھ اپنے کفر پر ڈٹے گئے۔ کچھ لوگوں کا ایمان لے آنا دلیل ہے کہ رسول واضح دلیل لے کر آئے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں وہ دلیل کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، اگر دلیل واضح نہ ہوتی تو کوئی بھی ایمان نہ لاتا، بلکہ ان کا ایمان نہ لانا طالب ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ تفسیر الکوثر کی جلد 10 صفحہ 445 پر لکھا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، اور یہی مستحکم دین ہے۔ یہاں پر یہ ظاہر ہے کہ قیمہ کتب کی صفت ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، جبکہ بعض مفسرین نے اس کو ملت کی صفت قرار دیا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی عبادت و اطاعت کو صرف اللہ کے لیے بجا لائیں، نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ارشاد ہوا کہ صرف انہی کی خصوصیت یہ نہیں تھی، بلکہ ہر ملت قیمہ، یہ تمام کتب قیمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، ان سب کا دین اور طریقہ یہی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ قیمہ جو کتب کی صفت ہے، اگر ہم سابقہ قرینے کے ساتھ احکام قرآنی لے لیں تو آیت کا مطلب یوں ہوگا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام ان کو دیے ہیں وہ دینی احکام تھے جن ان کی کتب نے اس سے پہلے انہیں دیے تھے۔ اگر قرآن کے احکام ان سے مختلف ہوتے تو انہیں مخالفت کا ایک بہانہ بھی ملتا، اب وہ بہانہ بھی نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شرر البریہ۔ اہل کتاب و مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہوئے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ مخلوقات میں سے بدترین ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر تفسیر نمونہ سے اقتباس پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں آیا تھا کہ اہل کتاب و مشرکین اس انتظار میں تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی واضح و روشن دلیل ان کے پاس آئے، لیکن واضح و روشن دلیل بینہ کے آنے کے بعد وہ متفرق اور پراگندہ ہو گئے اور ہر ایک نے الگ الگ راہ اختیار کی۔ زیر بحث آیات میں اس دعوت الہی کے مقابلے میں کفر کرنے والے اور ایمان لانے والے دونوں گروہوں اور ان میں سے ہر ایک کے انجام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلے فرماتا ہے اہل کتاب و مشرکین میں سے جو لوگ اس جدید دین سے کافر ہوئے ہیں وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اولئک ھم شرر البریہ، اور وہ بدترین مخلوق ہیں۔ کفروا کی تعبیر دین اسلام کے مقابلے میں ان کے کفر کی طرف اشارہ ہے، ورنہ ان کا پہلے کا کفر و شرک کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ بدترین مخلوق کی تعبیر ایک لفظ تعبیر ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تمام چلنے پھرنے والی مخلوق اور نہ چلنے پھرنے والی مخلوق میں سے ان لوگوں سے بڑھ کر مردود اور دھتکاری ہوئی اور کوئی مخلوق نہیں جنہوں نے حق کے واضح ہوتے ہوئے اور اتمام حجت کے بعد سیدھی راہ کو چھوڑ دیا اور ضلالت و گمراہی کی راہ کو پکڑ لیا۔ یہ بات حقیقت میں اس چیز کے مشابہ ہے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 22 میں بیان ہوئی ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ خدا کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو نہ سننے والے کان رکھتے ہیں اور نہ گویا زبان اور نہ ہی بیدار فکر و اندیشہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ارشاد ہوا اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ اور غافل ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ کی جلد 15 صفحہ 398 پر لکھا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے، یقیناً یہی لوگ مخلوقات میں سے بہترین ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ابد تک رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ سب اپنے رب سے خوف رکھنے والے کے لیے ہے۔ اولئک ھم خیر البریہ۔ اس آیت کے بارے میں تفسیر صافہ میں یوں درج ہے کہ تفسیر قمی میں بھی ہے کہ فرمایا یہ آیت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کتاب اعمالی میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام وہاں تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس میرا بھائی آ گیا، پھر کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے ہاتھ سے علی علیہ السلام کو تھپ تھپایا، پھر فرمایا جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم یہ ہے اور اس کے شیعہ ہی قیامت کے دن یقیناً روز قیامت کامیاب ہیں۔ پھر فرمایا یہ علی علیہ السلام وہ ہیں جو تمام لوگوں میں سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عہد الہی کو پورا کیا، تم سے زیادہ اللہ کے امر پر قائم رہے، تم سے زیادہ رعیت سے انصاف کیا، تم سے زیادہ برابری سے تقسیم کیا، اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم فضیلت کے مالک ہیں۔ فرمایا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ۔ فرمایا کہ جب بھی حضرت علی علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جاء خیر البریہ، مخلوقات میں سب سے بہترین شخص آئے ہیں۔ یہ اعمالی شیخ توسی میں لکھا ہے صفحہ 251 پہ، اور اعمالی شیخ صدوق میں اعمال شیخ توسی ہی میں یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے علی، تم اور تمہاری شیعہ سب کے سب خدا کی قسم کل حوض کوثر پر تمہاری ان سے ملاقات ہوگی اور وہ روشن چہرے والے اور تاج پہنے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر الکوثر میں یوں لکھا ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے انسان کو قیمت ملتی ہے، اور جس کا ایمان زیادہ پختہ ہوگا اسی قدر عمل صالح زیادہ خلوص کے ساتھ بجا لائے گا، وہ مخلوقات کے بہترین درجے پر فائز ہوگا۔ معتبر شیعہ سنی ذرائع میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا بہترین مخلوقات آپ اور آپ کے شیعہ ہیں، روز قیامت آپ اور آپ کے شیعہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ آپ کے اور آپ کے شیعوں سے راضی ہوگا۔ اس حدیث کو مختلف لفظوں میں درج ذیل صاحب نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس نے الدر المنصور میں، تمیم بن حزیم نے شواہد التنزیل میں، ابو برزہ اسلمی نے شواہد التنزیل میں، اور جابر بن عبداللہ انصاری نے بشارت المصطفیٰ میں، طبری نے اور مسند احمد حنبل نے فضائل علی علیہ السلام میں۔ ابو سعید خدری تذکرہ الخواصی باب ثانی میں بھی یہی لکھتے ہیں، اور معاذ حواشی شواہد التنزیل میں لکھتے ہیں۔ عامر بن وائلہ ان علی علیہ السلام حاشیہ شواہد التنزیل میں لکھتے ہیں۔ ابن شراحیل الانصاری کاتب علی علیہ السلام یہ مناقب خوارزمی میں لکھتے ہیں، اور سید علی بن طاؤس فرماتے ہیں اس حدیث کو محمد بن العباس نیز اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس حد تک شہرت ہوئی کہ جب حضرت کہیں تشریف لاتے تو لوگ کہتے تھے جا خیر البریہ، مخلوقات میں سب سے بہترین ہستی آ گئی۔ یہ تفسیر الکوثر میں علامہ محسن علی نجفی صاحب نے جلد 10 میں لکھا ہے صفحہ 246 اور 247 پر۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ اب ہم تفسیر در منصور جلد 6 سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں جو تفاسیر عام میں ایک اہم تفسیر شمار ہوتی ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے ابو ہریرہ سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے پاس ملائکہ کے رتبے اور درجے پر تعجب کرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہ قیامت کے دن بندہ مومن کا رتبہ اللہ کے پاس فرشتے کے رتبے سے کہیں اعلیٰ اور عظیم ہوگا۔ اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
اولئک هم خیر البریہ۔ امام ابن مردوہ نے ذکر کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخلوق میں سے معزز و محترم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا یہ آیت نہیں پڑھتی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ؟ تو امام احمد ابن عساکر نے بھی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اتنے میں حضرت علی علیہ السلام آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ اور اس کا گروہ قیامت کے دن کامیاب ہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ جب حضرت علیہ السلام آئے تو صحابہ کرام کہا کرتے تھے جا خیر البریہ، ساری مخلوق سے بہتر آ گئے۔ امام ابن عدی اور ابن عساکر نے حضرت ابو سعید سے مقوم روایت بیان کی کہ حضرت علی علیہ السلام ہی خیر البریہ ہیں۔ امام ابن عدی نے حضرت ابن عساکر سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا ان سے مراد تو اور تیرا گروہ ہے، قیامت کے دن یہ اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ امام ابن مردوہ نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ قول بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ؟ یہ تو اور تیرا گروہ ہے، میرے اور تیرے بعد اور میرے اور تیرے وعدے کی جگہ حوض ہے۔ جب امم کو حساب کے لیے بلایا جائے گا تو تمہیں غر المحجلین پکارا جائے گا۔ یہ تفسیر دور منصور کی جلد 6 میں لکھا ہے، ضیاء القرآن پبلیشرز ہیں اس کے، اور اس کا ترجمہ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں قرآن سے رغبت پیدا کر دے۔ جو حضرات مجالس پڑھتے ہیں، جو خطباء ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کریں تو ان کے ذہن میں ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی ہونا چاہیے۔ اس تفسیر میں ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ اور ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے معنی تحریر کیے گئے۔ اب کیونکہ یہی جو مختصر میں نے پڑھا ہے، کچھ چیزیں چھوڑی ہیں، اس کے باوجود یہ آڈیو تقریباً 25 منٹ کی ہو گئی ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ 25 منٹ سے زیادہ نہ ہو تاکہ لوگ اسے سن سکیں۔ اب لوگ زیادہ اگر لمبی آڈیو ہوتی تو وہ بھی نہیں سنتے ہیں، تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ 25 منٹ کے اندر اندر جو بیان ہو جائے اس کو لوگ سن کر اصل کتاب کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے بہت ہی کام آتی ہیں، خاص طور سے جو خطباء ہیں، جو مجالس پڑھنے والے ہیں، ان کو تفاسیر کا مطالعہ بڑی گہرائی سے کرنا چاہیے، اور انہیں قرآن کی آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی اور اس کے مختلف انداز، یعنی ماضی میں، مستقبل میں وہ لفظ کیسے استعمال ہوا ہے، وہ سب ان کے ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا نوجوان جب بھی ان سے کوئی سوال کرے تو وہ پھر آئیں بائیں شائیں نہ کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک عالم دین کیا، وہ مذاکر ہیں، وہ بیان کر رہے تھے، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں اور مجتہد نے یہ کہا ہے، تو وہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غلط استنباط کیا ہو۔ تو خدا خیر کرے، انسان اپنی بات کو صحیح سمجھنے کے لیے اور بتانے کے لیے بہت کچھ کہہ دیتا ہے، تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو جو حق ہے وہ دکھائے، جو حق ہے وہ سمجھائے۔ خداوند عالم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔